کبھی آپ نے سوچا ہے کہ برصغیر میں بہنے والے دریا محض پانی کی ندی نہیں بلکہ تہذیبوں کے ستون ہیں۔ ان دریاؤں نے سلطنتیں بسائیں، جنگیں کروائیں، معاہدے لکھوائے اور عقیدے کی تخلیق کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برصغیر کے ان دریاؤں کی جو صرف زمینوں کو سیراب نہیں کرتے بلکہ تاریخ کے اوراق کو بھی دھو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے دریائے سندھ یعنی انڈس ریور کا، جسے قدیم زمانے میں سندھو کہا جاتا تھا۔ اس دریا کا آغاز چین کے علاقے تبت میں واقع مانسروار جھیل سے ہوتا ہے۔ وہاں سے یہ لداخ، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب سے گزرتا ہوا ٹھٹھہ کے قریب بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ یہ تقریباً 3180 کلومیٹر طویل دریا ہے۔ تاریخ میں اسکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں اسی دریا کے کنارے راجہ پورس سے جنگ لڑی۔ 1960 میں اسی دریا کی تقسیم پر انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی، جو آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حساس موضوع ہے۔ مگر اس دریا کی شان اس وقت دکھائی دیتی ہے جب یہ بھی بھرتا ہے۔ 2010 کا تباہ کن سیلاب جس نے پاکستان کے 2 کروڑ افراد کو متاثر کیا، وہ اسی دریا کے بکھرے ہوئے پانی کی وجہ سے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا خاموش ہوتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو بستیاں کی بستیاں بہا لے جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دریائے گنگا ریورز کی۔ اس دریا کی ابتدا بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں گنگوتری گلیشیئر سے ہوتی ہے۔ وہاں سے ہریدوار، کانپور، بنارس، پٹنہ سے ہوتا ہوا بنگال میں خلیج بنگال میں جا ملتا ہے۔ یہ دریا 2525 کلومیٹر طویل ہے اور کروڑوں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہندو مذہب میں سب سے مقدس دریا سمجھا جاتا ہے۔ قدیم کہانیوں کے مطابق گنگا آسمان سے زمین پر اتری تھی اور شیو نے اپنی جٹاؤں میں اسے سمیٹا۔ یہ دریا ہر سال 1.6 بلین ٹن مٹی سمندر میں لے جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں 2008 اور 2013 میں گنگا میں آنے والے سیلاب نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ بہار اور بنگال میں ہر سال لاکھوں لوگ اس دریا کی طغیانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسرا دریا ہے دریائے برہم پترا۔ یہ بھی مانسروار جھیل سے نکلتا ہے مگر مشرقی سمت میں جاتا ہے۔ یہ دریا چین میں یورلنگ سانگپو کہلاتا ہے، پھر بھارت کے آسام میں داخل ہوتا ہے اور آخر میں بنگلہ دیش سے گزر کر گنگا میں شامل ہو کر خلیج بنگال میں جا گرتا ہے۔ اس کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا دنیا کے خطرناک ترین دریاؤں میں شمار ہوتا ہے، خاص طور پر اس کے سالانہ سیلاب کی وجہ سے۔ 1998، 2004 اور 2020 میں آنے والے سیلابوں نے آسام اور بنگلہ دیش میں تباہی مچائی۔ کہا جاتا ہے کہ برہم پتر میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں دریا کی چوڑائی 20 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک دیو مالائی کہانی کے مطابق یہ دریا دراصل برہما دیوتا کا بیٹا ہے، اس لیے اسے برہم پتر کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پنجاب کے 5 دریاؤں کی طرف جن کے بغیر پنجاب نہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے دریائے جہلم۔ اس کا آغاز کشمیر کی ویری ناگ چشمے سے ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں منگلا ڈیم سے گزرتا ہے اور چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے سکندر راجہ پورس کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ دریائے چناب یہ ہماچل پردیش سے نکلتا ہے اور پنجاب کے مرکزی علاقوں سے گزرتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جہاں لیلا مجنو اور ہیر رانجھا جیسے عاشق امر ہوئے۔ 2014 اور 2019 میں یہ دریا پاکستان میں کئی بار طغیانی لایا، خاص طور پر جنگ اور سیالکوٹ میں۔ تیسرے نمبر پر دریائے راوی۔ اس کا آغاز ہماچل پردیش سے ہوتا ہے، لاہور کے قریب سے گزرتا اور ستلج میں شامل ہوتا ہے۔ لاہور کی خوبصورتی کا ایک راز اس دریا کی قربت میں تھا، لیکن آج یہ خشک ہو چکا ہے کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد بھارت کو اس پر مکمل کنٹرول مل گیا۔ چوتھے نمبر پر دریائے بیاس۔ اس کا آغاز ہماچل کے علاقوں سے ہوتا ہے اور یہ ستلج میں شامل ہو جاتا ہے۔ مہابھارت کی کہانیوں کے مطابق وید ویاس نے اسی دریا کے کنارے مہابھارت لکھی تھی۔ نمبر 5 پر ہے دریائے ستلج، سب سے طویل پنجابی دریا۔ اس کی ابتدا بھی تبت سے ہوتی ہے۔ یہ بھارت پاکستان سے ہوتا ہوا پنجنند میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کئی بار سیلاب کی وجہ بنا، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں۔ ان دریاؤں پر پائے جانے والے عقائد بھی عجیب سے ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ دریا کے بیچ میں پانی کی پریاں رہتی ہیں، کہیں دریا کے کنارے میں منتیں مانی جاتی ہیں۔ بعض علاقوں میں لوگ ابھی تک دریا کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ ان کا قہر نہ ٹوٹے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آج برصغیر کے 70% زراعت انہی دریاؤں کے پانی پر منحصر ہے۔ اگر یہ دریا خشک ہو جائے تو پورا خطہ قحط کا شکار ہو جائے۔ دوستو، ان میں سے آپ کو کون سا دریا سب سے دلچسپ لگا؟ کیا آپ نے کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچا کہ صدیوں پرانے راز اس پانی کی تہ میں دفن ہیں؟
اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ایسی مزید تاریخی اور حیرت انگیز داستانیں ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اپنی فیملی کا اور دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔